بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹل ڈبیٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں رشید ملک. اہم واقعات کے جائزے اور تبصرے کے ساتھ میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، گزشتہ شب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چائنا کے 75ویں یوم تاسیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. چین کے پاکستان میں سفارت خانے نے اس کا انعقاد کیا تھا. اس تقریب میں صدر پاکستان آصف علی زرداری، فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، چین کے پاکستان میں سفیر جیانگ زے دونگ، وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب سمیت بیوروکریسی اور سول اور ملٹری کے سینئر حکام، سینئر صحافی اس تقریب میں مجھے بھی دعوت نامہ تھا، میں نے بھی شرکت کی. رشید ملک صاحب، اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ رب نواز باجوہ صاحب. یہ چین کا جو 75واں یوم تاسیس ہے باجوہ صاحب، جی ہاں، اس کی پاکستان میں جو تقریب ہوئی ہے یہ ایک لحاظ سے اس طرح سے بھی اہمیت کی حامل ہے. اس میں صدر صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اچھا جی. انہوں نے کہا چین ایک سپر پاور ہے اور اس کے بغیر دنیا آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. جتنی ترقی چین نے کی ہے اور جس زندگی کا کوئی شعبہ اٹھائیں، آپ کو چائنیز انجینئرز، چائنیز ماہرین ملیں گے کام کرتے ہوئے اور دنیا میں لیڈ کرتے ہوئے. اچھا، یہ باجوہ صاحب کوئی صدر صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے کوئی دوستی میں بات نہیں کرتی کہ کیجول سی بات ہو. جی ہاں، متعدد بار یہ وزٹ کیے ہیں انہوں نے چائنا کے، جی اور بالکل. پوری دنیا معترف ہے. بالکل. اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چین سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ اقتصادی میدان میں، معیشت کے میدان میں جو اس کی ایک ترقی ہے دنیا میں اس وقت جو وہ چھائے ہوئے ہیں، جو وہ نئی ایجادات کر رہے ہیں، جو لوگوں تک وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی کروڑوں افراد کو غربت سے نکالا ہے. ہاں، تو اس لحاظ سے جو اعتراف کیا گیا ہے وہ بالکل بجا ہے. اچھا، اس میں ایک اور باجوہ صاحب بڑی جو اہم بات کی گئی ہے جی ہاں، کہ چین کے ساتھ ہم جو چین پاکستان اکنامک کوریڈور جسے ہم سی پیک بھی کہتے ہیں، جی جی، اس کے متعلق بات کی گئی اور ہماری قیادت نے وہاں پہ کہا کہ یہ جو کوریڈور ہے سر، جی ہاں، اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے. بالکل. اور اس کے پاکستان کے اندر جو اس کے اثرات ظاہر ہونے ہیں، جو اس کے فوائد اور اس سے استفادہ ہم کریں گے، تو یہ ایک گیم چینجر سے کم نہیں ہے جی. جی ہاں، پاکستان نے پہلے مرحلے میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. نیا اس کا جو فیز دوسرا مرحلہ ہے، اس کے جو بہت سارے اہداف ہیں ان پہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کا بھی ذکر وہاں پہ تقریب میں کیا گیا. اچھا باجوہ صاحب، کبھی آپ دیہی علاقے میں جائیں نا جی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سی پیک ہے کیا جی. اصل میں یہ ایک جامعہ پیکیج ہے جس کے تحت صنعتی ترقی ہونی ہے، جس کے تحت زراعت میں ترقی ہونی ہے، جس کے تحت انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں ترقی ہونی ہے، جس کے تحت آپ کی جو ضروریات ہیں، جیسے پاکستان کی انرجی کی ضروریات ہے، اس کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. یہ سر پاکستان کے جو بڑے اہم علاقے ہیں جہاں زراعت کی، کاشتکاری کی بڑی سرگرمیاں ہیں، جی ہاں، یہ وہاں سے بھی گزر رہا ہے جی ہاں، اور یہ اربن ایریا سے بھی گزر رہا ہے. بالکل. ظاہر بہت ہے. سارے انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں، اور اسی وجہ سے، اسی لیے یہ اہم ہے سر اس میں ریل پروجیکٹ شامل کہ ہیں، کارخانے لگیں گے، انڈسٹری بالکل. لگے گی، ملیں بالکل. لگیں گی، اور لوگوں کے لیے روزگار کے ایسے مواقع فراہم ہوں گے کہ دنیا جو ہے اس چیز سے، خصوصاً آپ دیکھیں کہ انڈیا بہت اس سے پریشان ہے. چند دہائیاں پہلے کا چائنا دیکھیں تو آج کا دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. اس کے پیچھے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ ایک دوسرے کو مل کے ترقی کروانے کی جو سوچ ہے وہ اس میں نظر آتی ہے، اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج چائنا دنیا کی جو تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشت بن چکا ہے. اچھا باجوہ صاحب، آپ نے چین کے حوالے سے یہ کہا کہ جی اس نے بڑی ترقی کی ہے اور بڑی ایجادات کی ہیں. جی ہاں، اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات میں شیئر کرتا چلوں سر کہ چین کے اندر پہلا مکمل روبوٹک ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے جہاں تمام علاج جو ہے، ایون آپریشن سے لے کے سرجری سے لے کے، بہت اعلیٰ. تو اس میں تقریباً 14 سے 16 روبوٹ انہوں نے جو ہیں وہ رکھے ہیں جی.
روبوٹ کو جب آپ چاول کی فصل بونے میں پنیری لگانے میں روبوٹ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے زراعت میں، اس کی سہولت بھی چائنا نے لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ چین کے 75 میں یوم تاسیس کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم اس خوشی میں شامل ہے اور ہماری جو حکومتی قیادت ہے وہ وہاں پہ موجود تھی۔ اچھا، اس میں سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں باجوہ صاحب کہ یہ صرف ایک تقریب نہیں ہے جی، جی ہاں، یہ ایک جذبات کا اظہار ہے، اور چین کے سفیر نے وہاں جو اظہار خیال کیا ہے سر، جی ہاں، وہ پوری چین کی قیادت، حکومت اور عوام کے دل کی جو بات ہے وہ اس کی عکاسی کی ہے جی۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ جو دوست ہے، جی ہاں، اور درینہ دوستی، مضبوط دوستی ہے، ہم بات ہی نہیں کرتے سر، یہ دنیا اس کی یہ ڈیپ روٹڈ فرینڈشپ ہے، یہ پیپل ٹو پیپل ہے، یہ ہر شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ دل و جان سے تعاون کرنے کی ایک دوستی کی بہترین مثال ہے۔ رشید ملک صاحب، کچھ اور واقعات ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو ریٹائرڈ ملازمین تھے، حکومت نے ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا انتظام کیا ہے، کہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ کیا خوشخبری ہے؟ ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے یہ حکومت کی طرف سے بڑی خوشخبری اس طرح سے ہے جی، جو پینشن میں سالانہ اضافہ جو ہے نا جی، اس کو مہنگائی کی شرح سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ جتنی بھی کنزیومر پرائس انڈیکس میں جسے کہتے ہیں، جو بھی عام ضروریات کی چیزیں ہیں، ان میں جتنا قیمت میں اضافہ ہوگا اتنی پینشن میں اضافہ کر دیا جائے گا، تاکہ وہ ان کا اخراجات کو وہ اپنے پورے کر سکیں۔ اچھا، اس سے سر پینشنرز کو فائدہ کیا ہوگا جی؟ جی اب اگر ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھتے ہیں سر، پینشنوں کو اب یہ اضافہ جو ہے نا جی، 2 برسوں کے افراط زر کی 80% اوسط شرح کی بنیاد پر ملے گا۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی جو حکومت نے یہ فیصلہ پینشن اصلاحات کی روشنی میں کیا ہے نا جی، اس کے لیے پے اینڈ پینشن کمیشن نے سفارش کی تھی۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے جی کہ باقاعدہ پراپر ایک سسٹم کے تحت ہو رہی ہے، انہوں نے جائزہ لیا سر، کوئی مارکیٹ میں مہنگائی کا جائزہ لیا، چیز چھوڑی جا رہی، کوئی یہ نہیں ہے کہ جی کہہ دی یا کر دی اور پھر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، یہ ایک پراپر سسٹم کے تحت آ گیا۔ نہیں جی، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو کوئی شک و شبہ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ فائنانس ڈویژن نے اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اچھا جی، اور اب تو اس کے اوپر جو ہے جی وہ صرف جشن منانے ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا باجوہ صاحب، یہ فائنانس ڈویژن نے اس حوالے سے جو وضاحت بھی کی ہے نا جی، تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس حوالے سے جو ہے نا جی، کنزیومر پرائس انڈیکس، اس کو CPI کہا جاتا ہے، اب اضافے کے لیے اس کو بنیاد بنانے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے جی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے جی۔ سوڈان میں پاکستان کی جو امن دستے ہیں، جو وہاں پہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے 2.5 لاکھ خاندانوں کے لیے اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، وہاں پہ دے رہے ہیں، ان کی اتنی اچھی کارکردگی ہے کہ وہاں پہ بھارتی فوج کے جو ایک لیفٹیننٹ جنرل تعینات تھے، انہوں نے اپریسیشن لیٹر پاکستان کو بھیجا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اتنی پروفیشنلزم اور اتنی کمٹمنٹ اور اتنی شاندار کارکردگی، ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے کہ میں ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں، اور میری طرف سے یہ ریٹن اپریسیشن ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس جی راب نواز باجوہ صاحب، میں سر یہ جو بھارتی فورس کا کمانڈر ہے نا جی، جنرل ایس موہن، اچھا جی، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا نہیں، ظاہر ہے فراغ دلی اگر کوئی دکھاتا انہیں ہے تو موقع ملا، پاکستانی جو دستے ان کے یہ کام امن مشن کے تحت جو وہاں پہ بھیجے۔ ان دنوں سوڈان میں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت ہی خوفناک قسم کا سیلاب کا سامنا ہے سوڈان کو، اور سوڈان آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت زیادہ کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، نہیں ظاہر ہے وہاں کے، تو وہاں لوگوں کے لیے مشکلات تھیں، وہ مکانات ان کے بہہ گئے، ان کے کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہو گئے۔ تو ایسے میں جو ہمارا امن مشن کے تحت جو فوجی دستے وہاں گئے تھے، تعینات ہیں دستے ہمارے، جس طرح سے انہوں نے کام کیا، جس جان فشانی سے، لگن سے کام کیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑے، چیزوں کو ہینڈل کیا، وہاں پہ جو سیلاب کے متاثرین تھے ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے، ان کو وبائی امراض سے بچانے کے لیے ہر طرح کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خدمات انہوں نے وہاں انجام دی ہیں، تو یہ بھارتی جنرل جو ایس موہن صاحب ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں موقع ملا، اور انہیں یہ سمجھنے کا موقع ملا،
انہیں بھی یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ پاکستان کی فوج بڑی پروفیشنل فوج ہے، الحمدللہ، پیشہ ورانہ فوج ہے، اور ہر طرح کے حالات میں کام کرنے کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ 2.5 لاکھ خاندانوں کو، جی ہاں، ریسکیو 2,50,000 سے زیادہ خاندانوں کو ریسکیو کرنا، ریسکیو خدمات سیلاب ان کے میں، لیے، اور سیلاب زدہ علاقے میں جہاں لوگ اپنوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ سیلاب کی ہر نظر کسی نہ کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک اس کے اچھا اس میں ایک اور اہم بات جی آپ نے جو کی ہے باجوہ صاحب، کہ یہ جو ایس موہن ان کا فورس کمانڈر جی ہاں، لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں، انہوں نے نہ صرف وہاں ان کو سراہا، جی ہاں، بلکہ انہوں نے جناب ہمارے آرمی چیف کو لیٹر لکھا ہے، اپریسیشن کا لیٹر لکھا ہے۔ گزشتہ دنوں حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی واضح کمی کی، اور لوگوں کا مطالبہ تھا، اور آپ نے بھی اپنے پروگرام میں یہ اس بات کو دہرایا تھا کہ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے فوائد جو بھی ہیں، جو قیمت پر پیٹرولیم پروڈکٹس کی کم ہوئی ہیں، ان کے فوائد لوگوں تک پہنچنے چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قیمتیں کم ہوتی تھیں مگر ان کے اثرات لوگوں کو تک نہیں پہنچتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ باجوہ صاحب آپ نے بالکل، یہ بڑی اہم خبر تھی، ہم نے اس پہ اس دن تبصرہ بھی کیا اور اس کا جائزہ بھی پیش کیا تھا۔ بالکل یقیناً یہ قیمتیں اسی لیے کم کی ہیں حکومت نے کہ عوام مہنگائی کے اس دور میں ان کو کچھ ریلیف دیا جائے، جی ہاں، اور وہ ریلیف، اس کے اثرات اگر عام آدمی تک نہیں پہنچے تو وہ ریلیف نہیں رہتا۔ یہ تو بڑی کامن سی یہاں بات ہے کہ قیمتیں اگر کم ہو جائیں تو دکاندار بھی، عام دکاندار بھی کہتا ہے، اگر اسے کہیں کہ جی قیمت کم ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس پرانا سامان پڑا ہوا ہے۔ وہ تو قیمتوں کا یہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ جسے کہتے ہیں، یا عوام تک ثمرات پہنچانا ہے، یہ تو اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں سے براہ راست جو عوام ہے نا جی، اس کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز ان سے اور اگر یہ قیمتیں کم ہوئی ہیں سر، جی ہاں، یقیناً اس کے مثبت اثرات آنے چاہیے تھے، اور سب سے پہلے اس سے جو شعبہ مستفید ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اچھا اس میں یہی ہوا ہے جی اچھا جی، کہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول کی بات ہے۔ اچھا یہ جناب ٹرانسپورٹ اتھارٹی راولپنڈی اور اسلام آباد کی، اچھا جی، اس نے ان پیٹرولیم کی مصنوعات کے قیمتوں میں جو کمی ہے، اس کے پیش نظر ٹرانسپورٹروں کو کرایوں میں کمی کے لیے آمادہ کیا، ان کو کہا، انسٹرکشنز یہ ہیں، ہدایت کی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اداروں نے اپنے طور پہ یہ ایکشن کیا ہے۔ تو یہ جناب 5% تک جو ہے کرائے کم ہو گئے، کرائے کم ہوئے ہیں، امپلیمنٹ کر دیے، امپلیمنٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ادارے اگر کام کریں تو سر یہ ممکن ہی یہ نہیں ہے کہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ نا، یہ بھی بڑی زبردست ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ بھی بڑی تیزی سے چیزوں کو ان آرڈر کر رہی ہیں، ترتیب میں لا رہی ہیں۔ اچھا باجوہ صاحب، ایک اور میں انٹرنیشنل لیول کی یہ واقعہ ہے جی، اس میں میں آپ کی جو ہے اس پہ رائے لینا چاہوں گا۔ جی جی واقعہ یہ ہوا ہے سر کہ امریکہ میں جی جی ایک خالصتان تحریک کے سکھ رہنما ہیں گرو پتونت سنگھ پونن صاحب جی، جی ہاں، انہوں نے ایک امریکی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا ہے، پٹیشن کی ہے، پٹیشن فائل ہو گئی کہ بھارت جو ہے وہ بدنام زمانہ اپنی ایک خفیہ ایجنسی، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، جی جی، اس کے ساتھ مل کر اس سکھ رہنما جنہوں نے مقدمہ کیا ان کو قتل کرنے کی سازش تیار کر رہا تھا۔ جو پہلے کام وہ کینیڈا میں کر چکے ہیں، وہی حرکت وہ امریکہ میں بھی کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کے اتنے سیریس اس کے اثرات آئے تھے کہ پوری دنیا میں ان کی ڈپلومیسی ذلیل ہوئی، پوری دنیا میں بھارت پہ بڑا سخت ری ایکشن آیا، کینیڈا نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو تھے ان کو محدود کیا، ان پہ پابندیاں لگائیں۔ تو پھر بھی انڈیا میں جو بعض ان کے حکومتی اہلکار ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ 400 ارب روپیہ بھارتی اس کا بجٹ تھا، کلبھوشن یادیو کا، جس کو ہماری ایجنسیوں نے کتنی قربانیاں دے کے اس پاکستان نے اس کو پکڑا۔ یہ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے دہشت گردی کے لیے اور اس طرح کی منفی سرگرمیوں کے لیے دیا ہوا تھا۔ اب ان کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے
کہ وہ کینیڈا میں پہلے کی اور پھر اب امریکہ میں جا کے کر رہے ہیں. اب سکھوں کے خلاف سر یہ کینیڈا کے بعد امریکہ اور اس کے بعد اس سے پہلے اور کئی جگہوں پہ انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں، ان کا جرم کیا ہے سر؟ جرم یہ ہے کہ وہ خالصتان تحریک اپنے علیحدہ وطن کی مانگ کر رہے ہیں، جی ہاں، مطالبہ کر رہے ہیں. وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ظلم و بربریت سکھوں کے خلاف کی ہے، جس میں یہ گردوارہ جو گولڈن ٹیمپل ہے وہاں داخل ہو گئی فوج ان کی، اور وہاں پہ بڑی بے حرمتی کی. اس سوچ کے تحت اتنی بڑی بھارت جو اتنی بڑی آبادی ہے، اس کو جب تک یہ قیادت اس طرف لے کے جاتی رہے گی، ان کے وسائل اپنے بھی ضائع ہوتے رہیں گے اور ان کو پھر کاؤنٹر اٹیک بھی ملتے رہیں گے، اور قومیں ان سے نفرت بھی کرتی رہیں گی. ان کے معاشی اور دیگر تمام جو مفادات ہیں وہ متاثر ہوں گے. امریکی عدالت نے سر جو ان کا سفیر وہاں امریکہ میں ہے نا جی، انڈیا کا، واہ، اس کو سمن جاری کر دیا اور طلب کر لیا ہے. اچھا جی، وہاں اس کو پیش ہونا پڑے گا. یہ ہمارے موقف کو بھی تقویت، پاکستان اور کشمیریوں کے موقف کو خصوصاً وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے، یہ بھارت جو ہے، یہ سر اپنی ایجنسیوں کو نسل کشی کے لیے استعمال کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں تو ہم دیکھتے ہیں سر کہ انہوں نے کیا. اور اب یہ سکھ کمیونٹی، اچھا ان کا سر یہ قصور کیا ہے؟ ایک تو ان کا آزادی مانگنا، اپنے لیے آزاد ظلم کو روکنے کے لیے وہ مانگ رہے ہیں ان کی یہ تو یہ باجوہ صاحب ان کے ساتھ زیادتی ہے جی ان کی. وہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ زر مبادلہ کما کے انڈیا بھیجتے ہیں، بھارت بھیجتے ہیں جی. تو لیکن یہ بے رحمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے راہ نے یہ وتیرہ بنایا جی. یہ اب چھوڑنا پڑے گا انہیں. دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں، بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA، جس کا پاکستان ایک رکن منتخب ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، اور اس کے بہت سارے اثرات ہیں. پہلے بھی پاکستان رہ چکا ہے اور اس کی اچھی کارکردگی رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اس میں اہم بات تو یہی ہے سر جی ہاں کہ جو ادارہ ہم پر پابندیاں لگانے کے لیے جس نے لگائی تھی، طاق پہ بیٹھا ہوتا آج ہم تھا، اس کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں، آج ہم رکن اس کی منتخب ہوئے ہیں، بورڈ آف گورنرز کے رکن منتخب ہو گئے ہیں، ممبر بن گئے ہیں. یہ پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوشی کی اور فخر کی بات ہے. اور اس میں میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں جی جی ہاں، مختصراً کہ پاکستان اس کا 21ویں بار ممبر بن رہا ہے. ماشاء اللہ سے یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہے جی ہاں، کہ ہمیں سفارتی محاذ پر ایک کامیابی ہے. یہ ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جی ہاں. کہ پاکستان کا ایک اعتبار، ایک اس کا معتبر ہونا جو ہے آپ کا یہ جو اکنالج کیا جا رہا ہے، آپ کا ذمہ دارانہ کردار آپ کا یہ جو ایٹمی پروگرام ہے، یہ دنیا بھر میں سب سے محفوظ، سب سے جدید اور سب سے بہترین ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.